من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور اللہ جب کسی کام اور کسی معاملے کا ارادہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن بس کن فرماتے ہیں فَيَكُون وہ کام اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتے او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے چلے گئے انہی کی باتوں کی طرح تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون البتہ تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے پہلے کہا گیا تھا سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملک میں اور اللہ اس سب کا مالک ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو ایسی قدرت والی ذات ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بغیر نمونے کے آسمان کو کھڑا کر دیا بغیر نمونے کے زمین کو بنا دیا دنیا میں تو پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے کوئی سیمپل لایا جاتا ہے اس کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے اللہ رب العزت کے لیے کسی سیمپل اور نمونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو وہ ذات ہے بلکہ وہ تو وہ ذات ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہنے کا ارادہ فرمائے وہ ہو جاتا ہے اس کے کن سے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے لہٰذا اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا تو وہ ایسی قدرت والی ذات ہے ایسی عظمتوں والی ذات ہے تو پھر اسی کے حکم کو ماننا چاہیے اور اسی ہی کی اتباع کرنی چاہیے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی یہودی حاضر ہوتے کبھی مشرکین اور کہتے کیا تھے یہودی آئے رافع ابن حریملہ یہودی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات کہی لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو آپ کوئی چیز لے کر آئیں ہم نہیں آپ پر ایمان لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم جو ہے زمین سے یہاں چشمے ابھتے ہوئے نہ دیکھیں یا کبھی کہتے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ ہم سے بات نہ کرے اللہ ہمیں کہے کہ اے انسانوں
یہ محمد عربی میرا پیغمبر ہے اور میں نے اس کو پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ ہمیں اس طرح اللہ کہے پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ اللہ کہے یا یہ ہے کہ کوئی نشانیاں لے کر آؤ، چشمے جاری ہوں یہاں پر، یہ پہاڑ ختم ہونے چاہیے، یہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں جیسے پہلے والوں نے اپنے نبیوں سے مطالبہ کیا تھا۔ پہلے کیا مطالبہ کیا تھا؟ پہلے مطالبہ کرنے والے یہودی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں۔ یہ آواز پتہ نہیں کس کی آ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کبھی وہ دوسرے کہتے کہ جی صالح علیہ السلام کی قوم ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس سے اونٹنی جو ہے پیدا نہ ہو جائے، اس پہاڑی سے گابن اونٹنی۔ فرمایا جیسے وہ لایانی اور بیکار کی باتیں اور بیکار کے مطالبے کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح آپ سے بیکار کے مطالبے کرتے ہیں۔ ورنہ اگر نشانیوں کی بات ہے تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے والے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک دیکھا کہ وہ درخت کا تنا جس کے پاس آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور جب منبر بنا تو وہ تنا کیسے رو رہا تھا آپ کی جدائی میں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت زمین کو چیرتا ہوا آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ یہ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور یہ قرآن جو ان کو دیا گیا، اس قرآن کی کوئی مثال پیش آج تک نہیں کر سکا، لہذا یہ سارے معجزات ہیں۔ اگر یہ بات تھی تو یہ دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لے آتے۔ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی اور عناد ہے، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر بھی ہو جائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، لیکن ان کے دل کی وہ ہٹ درمی اور ضد اور عناد یہ ختم نہیں ہونی۔ وہی کہا گیا، فرمایا گیا وقال الذین لا یعلمون، ان کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہمیں آواز دے کر کہیں کہ اے لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی لے کر آئے، کوئی نشانی آئے ہمارے سامنے اور ہم انہیں دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ اب کہہ رہے ہیں آپ سے، کذالک قال الذین من قبلہم، ایسے پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں سے کہا تھا، انہوں نے بھی بیکار کے مطالبے کیے تھے، لا یعنی مطالبے کیے تھے، مثل قولہم، انہی کی طرح کی نشانیاں طلب کی تھی اور ایسے ہی مطالبے کر رہے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل مشابہ ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر بھی شیطانی وسوسے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطانی وسوسے تھے، ان کے دلوں میں بھی ضد، عناد، ہٹ درمی ہے، ان کے دلوں میں بھی یہی تھی۔ ان کے دل تو ان کے مشابہ ہیں، ورنہ جن کے دل صاف تھے انہوں نے کیسے مان لیا؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی ہیں، لیکن آپ نے جب دعوت دی دل صاف تھا، آپ پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی ہیں، آپ کو دیکھا، نشانیاں دیکھی، ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح باقی اور صحابہ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ ایمان لے آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام، آپ کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر دیکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ان کا تو یہ، اور یہ جو ہے ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ان کی قسمت میں پھر ہدایت نہیں ہے۔ جس دل میں ہٹ درمی اور ضد ہوا کرتی ہے وہ پھر ہدایت پر نہیں آیا کرتے۔ ہاں، جن کے دلوں کے اندر پاکیزگی ہو اور سمجھنے کے لیے وہ بات کریں تو پھر اللہ انہیں ہدایت دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے ایک دوسرے کے کفر میں اور عناد میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، میرے محبوب ہم نے تو ساری نشانیاں واضح کر دی ہیں
ان کے سامنے رکھی ہیں ساری نشانیاں، معجزات ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھتی ہے، یقین رکھنے والی قوم، ان کے لیے ساری انہوں نے نشانیوں کو دیکھا اور ایمان لے کر آئے۔ آگے آپ کو تسلی دیجیے، آپ کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی کہ میں ان کی بگڑی بنانے کا سوچ رہا ہوں اور یہ مجھ سے لایانی مطالبے کر رہے، حالانکہ معجزات دیکھ چکے میرے ہاتھوں پر۔ جب معجزات بھی دیکھے، نبوت کی نشانیاں بھی دیکھی، اور وجہ کیا ہے کہ کیوں ان معجزات کو اللہ نے ظاہر تو کیا لیکن ان کے مطالبات کو کیوں پورا نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ لوگو یہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو پھر نبی کو بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ نے، چونکہ اللہ نبی اسی کو بناتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نبوت وہاں پر رکھتے ہیں جس سے اللہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ بات ہے تو اب نبی کو کمالات دیے اللہ رب العزت نے، نبی کو اوصاف دیے ہیں۔ اب یہ لوگ نبی کے اوصاف اور کمالات کو دیکھ کر ایمان لائیں تاکہ، اور اگر اللہ بتانے لگ جائے تو وہ کمالات اوصافات اپنی جگہ پر اوصاف رہ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ، اللہ نہیں بتاتا، لیکن وہ یہ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھو، کمالات کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہنے والوں نے کیا کہا؟ واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا، اور آپ کے چونکہ دل میں کڑن رہتی تھی، امت کی ہدایت کی فکر ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے اس طرح ہر وقت آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح امت کی فکر میں۔ تو آپ کا دل دکھا، آپ کو افسوس ہوا کہ انہوں نے اتنے میری نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرما دیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، ہاں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن کیسے؟ بشیرا ونذیرا، لوگوں کو بشارت سنانے والا، جو آپ پر ایمان لے آئیں گے، جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، انہیں اللہ کی رضا کی بشارت، انہیں جنت کی بشارت ملے گی، انہیں آخرت کی خوشیاں ہی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی بشارت ہے۔ وَنَذِيرًا، اور وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی توحید کو نہیں مانیں گے، آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے غضب سے انہیں ڈراتے ہیں آپ، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے محبوب آپ کا کام ہے ہدایت کی دعوت دینا، آپ تو دعوت دے رہے ہیں، باقی یہ ایمان نہ لائیں، جہنم میں جائیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے، کیوں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، دعوت دینا۔ آپ نے تو دعوت دے دی، جب آپ نے حق ادا کر دیا ہے دعوت کا، لہٰذا آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے۔ اب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں کیوں ایمان نہیں لے کر آیا، فلاں کیوں ایمان نہیں لے کر، نہ، ان سے پوچھا جائے گا۔ جو جہنم میں جائیں گے تو اس وقت ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے ہی سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمیوں جہنم میں کیسے آگے؟ تو جواب میں کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم جو ہے کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان چیزوں نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ میرے محبوب آپ سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ہدایت کی دعوت دینا اور ایمان کی دعوت دینا انبیاء کے ذمہ، انبیاء کے ورثاء کے ذمہ، اس امت کے ذمہ ہے۔ باقی اپنا حق ادا کرتی رہے، دعوت دیتی رہے، جو ایمان لے آیا تو ٹھیک، نہیں ایمان لے آیا تو پھر انہیں کچھ نہیں پکڑ ہوگی اور انہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔